کر دیتا ہے۔ شیطان کے وار پتہ ہے کیسے کیسے ہیں؟ جب یہ انسیڈنٹ ہوا نا، شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا گیا، نکال دیا گیا، پھر شیطان کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا کہ مکالمہ ہوا۔ سنیے غور سے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جب اپنی بارگاہ سے نکالا تو شیطان نے اللہ سے درخواست کی کہ یا الہی تو نے مجھے مردود کر ہی ڈالا ہے، تو اب مجھے اولاد آدم پر کنٹرول دے دے، قدرت دے دے، تاکہ میں انہیں گمراہ کر سکوں۔ اللہ نے فرمایا تجھے کنٹرول دیا گیا، تجھے قابو دیا گیا۔ کہنے لگا اللہ کچھ اور زیادہ دے۔ فرمایا تو ان کے مالوں میں شرکت کر سکے گا، یعنی ان کے پیسے بھی غلط کاموں میں استعمال کروا سکے گا۔ کہنے لگا یا اللہ اور دے، اور پاور چاہیے۔ فرمایا جا تو ان کے سینے تیرے رہنے کے گھر ہوں گے، تو ان کے دلوں میں رہ سکے گا۔ اب جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی مولا تو نے شیطان کو تو ہم پر پورا تسلط دے دیا، غلبہ دے دیا، اب اے اللہ ہم اس کے مکر و فریب سے میں اور میری اولاد کیسے بچیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تیرے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا اس پر میں ایک زبردست فرشتہ معین کر دوں گا جو اسے شیطانی وساوس سے بچائے گا۔ عرض کی الہی اور زیادہ کر، سیکیورٹی کا انتظام اور زیادہ کر دے۔ ارشاد ہوا اے آدم تیری اولاد ایک نیکی کرے گی میں اسے 10 گنا اجر دوں گا۔ عرض کی مولا کچھ اور زیادہ کر دے۔ فرمایا میں ان سے توبہ کا مادہ یعنی توبہ کرنے کا جو وعدہ ہے وہ نہیں چھینوں گا جب تک ان کے جسموں میں روحیں باقی ہیں۔ عرض کی یا اللہ اور زیادہ کر۔ فرمایا میں ان کے سروں پر مغفرت کا تاج رکھوں گا اور کسی کی پرواہ نہیں کروں گا۔ حضرت آدم فرماتے یا اللہ اب یہ میرے لیے کافی ہے۔ تو یہ نیکی اور بدی کی جو جنگ ہے نا، یہ فرام دا ڈے ون سے سٹارٹ ہے۔ شیطان کا کام ہمیں بہکانا ہے، شیطان کا کام ہمیں بھٹکانا ہے، جہنم کی طرف لے جانا ہے۔ شیطان شروع سے یہ چاہتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا تو میں اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی لے کر جاؤں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج لوگوں نے شیطان سے دوستی لگا لی ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے، حالانکہ قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ قرآن پڑھیں تو پتہ چلے نا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اوپن اینیمی کہا قرآن نے میرا اور آپ کا، مگر کمال یہ ہے کہ ہم شیطان سے دوستی لگائے بیٹھے ہیں۔ قرآن دشمن کہتا ہے اور مسلمان اسے دوست بنائے بیٹھے۔ یہ میں ثابت کروں گا، ابھی بتاؤں گا آپ کو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مسلمان شیطان سے دوستی لگائے بیٹھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کو مردود کیا نا تو شیطان نے کہا الہی تو نے بنی آدم میں پیغمبروں کو بھیجا ہے، ان کو کتابیں دی ہیں، تو میرے پیغمبر اور میری کتابیں بھی ہونی چاہیے۔ ذرا سنیں شیطان کی باتیں ہیں، میرے پیغمبر اور میری کتابیں بھی ہونی چاہیے۔ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ کاہن اور نجومی جو ہے نا وہ تیرے پیغمبر ہوں گے۔ عرض کیا میری کتاب؟ فرمایا جھوٹے شیروں کی کتاب جو ہے وہ تمہاری کتاب ہوگی۔ یہ نجومیوں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں نا، کاہنوں کے پاس، کوئی پتہ بتا دیں، کوئی نمبر بتا دیں، کوئی جناب کوئی پاسا بتا دیں، ہر بندہ عجیب و غریب لوگوں سے دوستیاں لگائے، پر فرمایا یہ تیرے پیغمبر ہوں گے۔ یہ تک بندیوں اور شعر جھوٹی شاعری کی کتابیں تیری کتابیں ہوں گی۔ اور شیطان کہتا ہے کہ میرے مؤذن کون ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ عرض کیا میرے مؤذن؟ فرمایا راگ اور گانا تیرے مؤذن ہوں گے۔ عرض کرتا ہے میری مسجد کیا ہوگی؟ فرمایا فتنہ انگیز بازار تیری مسجدیں ہوں گی۔ عرض کیا میرا کھانا کیا ہوگا؟ فرمایا جس کھانے پر میرا نام نہ لیا گیا شیطان وہ تیرا کھانا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عرض کرتا ہے میرا پانی کیا ہوگا؟ فرمایا جو نشیلی چیزیں ہوں گی، اے شراب پینے والو، اے منشیات کی طرف جانے والو سنو، یہ شیطان کے مشروب ہے۔ اللہ اکبر۔ شیطان کہتا ہے میرا جال کیا ہوگا؟ فرمایا عورتیں تیرا جال ہوں گی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، دشمن سے جب مقابلہ کرنا ہوتا ہے نا تو اس کے ہتھیار پتہ ہونے چاہیے، اس کے وار پتے ہونے چاہیے۔ ایئر فورس کا مقابلہ ایئر فورس کرتی ہے، نیوی کا مقابلہ نیوی کرتی ہے، آرمی کا مقابلہ آرمی کرتی ہے۔ جیسا میزائل اس کے مقابلے میں ویسا بناتے ہیں یا اس سے مضبوط بناتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، نہ اس کے وار پتہ ہے نہ اس کے ہتھیار پتہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارا سب سے پکا دوست جو ہوتا ہے اس کی ہم روز مانتے ہیں نا، ہر بات مانتے ہیں، کہتے ہیں یار حکم کرو یار، آپ کے لیے جان حاضر۔ پکے دوست کی نشانی یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں تمہیں منع نہیں کر سکتا،
یار آپ کے لیے بس ہر چیز ہاں ہے. اب میں بتاتا ہوں کہ شیطان کی لوگ کتنی مانتے ہیں. سچی بات تو یہ شاید اپنے ماں باپ کی اتنی نہیں مانتے جتنی شیطان کی لوگ مان رہے ہیں. اور یہ بربادی ہے, یاد رکھنا. صبح ہوتی ہے, فجر کا وقت ہوتا ہے, مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. شیطان کہتا ہے سو جا, اگلے جمعے سے پڑھیں گے فجر. کروٹ بدل کر بلینکٹ اوڑھ لیا. صبح صبح کس کی مانی بتاؤ نا؟ شیطان کی مانی. ٹھیک ہے, فجر قضا ہو گئی. اب اٹھے, لباس پہننے کی باری آئی. ایک دو لباس رکھے ہوتے ہیں جمعے کے لیے, باقی شیطان کہتا نہیں یہ تو جمعے کا لباس ہے, باقی یہ فیشن والا, یہ انگریزوں والا یہ پہننا ہے. لباس پہنتے وقت کس کی مانی؟ شیطان کی مانی. اب واش روم میں گئے, آقا کی سنت چہرے سے نوچ کر گندی نالی میں بہائی. کس کی مانی؟ شیطان کی. اب نکلے گھر سے باہر, چاہے اسکول کے لیے نکلے, چاہے کالج کے لیے نکلے, چاہے جاب کے لیے نکلے, چاہے بزنس کے لیے نکلے. جیسے ہی باہر نکلے, اب کوئی بے پردہ عورت سامنے سے نکلی. شیطان کہتا ہے دیکھ دیکھ جلدی دیکھ. حالانکہ شریعت کا حکم ہے کہ نگاہوں کو نیچی کرو, بے حیائی نہ کرو. اس عورت کو دیکھا, بے پردگی کی, غلط نگاہوں سے دیکھا. کس کی مانی؟ شیطان کی. مارکیٹ میں پہنچے, کاروبار کی جگہ پر پہنچے, ظہر کی اذان کا وقت ہوا, کئی لوگ نماز کے لیے گئے. شیطان کہتا ہے تو بزنس کا ٹائم ہے, ارے بعد میں پڑھ لینا. ظہر قضا ہوئی, کس کی مانی؟ شیطان کی مانی. گاہک آیا, مال بیچنے کا موقع آیا. شیطان کہتا ہے جھوٹ بول زیادہ نفع ملے گا, ایک جھوٹی قسم بھی کھا لے. ارے اس کو بتا دے میرا پڑتا اتنے میں ہے, پکا رنگ ہے, میڈ ان چائنا, میڈ ان جاپان ہے, حالانکہ تم نے اپنے شہر میں بنایا ہے. ارے بول دے کچھ نہیں ہوتا. کس کی مانی؟ شیطان کی مانی. عصر کی اذان ہوئی, نماز قضا ہوئی. کس کی مانی؟ شیطان کی. تمہاری مغرب قضا ہوئی, کس کی مانی؟ شیطان کی. عشاء قضا ہوئی, کس کی مانی؟ شیطان کی. رات گھر میں آئے, ہاتھ میں ریموٹ لیا, اب ٹی وی آن کیا, کہیں فلمیں دیکھی, کہیں ناچ دیکھا, کہیں گانے سنے. بتاؤ کس کی مانی؟ شیطان کی. ارے شریعت تو کہتی ہے اللہ رسول کا نام لے کے سونا ہے, مگر موبائل ہاتھ میں ہے, کمرے کی لائٹیں بجھی ہوئی ہیں, آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں, وہ مناظر دیکھ رہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے ہیں. بتاؤ کس کی مانی؟ شیطان کی. ایک دن میں صبح سے شام تک ہم نے کتنی باتیں شیطان کی مانی. اللہ کہتا ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے, یہ دشمنی ہے. یہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھو, یہ دوستی لگائی ہوئی ہے. ارے مرد تو وہ ہوتا ہے, واقعی اللہ اور اس کے رسول کا بندہ وہ ہوتا ہے کہ جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, ٹھنڈی کی راتیں ہیں, وضو کے لیے پانی بھی گرم نہیں ہے, مگر بندہ بستر سے اٹھے کہے شیطان میں تیرا بندہ نہیں, میں رحمان کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, اور جائے مسجد میں جا کر فجر پڑھے. جو صبح شیطان کو ہراتا ہے, جو دوپہر شیطان کو ہراتا ہے, جو عشاء میں شیطان کو ہراتا ہے, جو حرام روزی آتی ہے تو شیطان کو ہراتا ہے. یاد رکھنا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک فائٹ ہونے والی ہے, ایک فائنل فائٹ ہونے والی ہے میری اور آپ کی شیطان سے, اور وہ ہوگی آخری لمحوں میں, جب زندگی کا آخری وقت ہوگا نا. روایتوں کا مضمون ہے شیطان بندے کے سامنے آتا ہے اس کے مرحوم رشتہ داروں کی شکل میں, کسی کی ماں کی شکل میں, کسی کے والد کی, کسی کی دادا نانی کی شکل میں, اور آ کر کہتا ہے بیٹا مرنے کے بعد پتا چلا اسلام صحیح مذہب نہیں ہے, تو عیسائی ہو جا, معاذ اللہ تو یہودی ہو جا, تو اسلام کو چھوڑ دے. جو روز شیطان کی مان رہا ہوگا, جو روز فائٹ میں ہار رہا ہے, بتاؤ وہ فائنل فائٹ میں کیسے جیتے گا؟ خدا نہ خواستہ اگر ادھر شیطان کی مان لی اور اس نے ایمان سنیچ کر لیا, ایمان چھین لیا, تو بنے گا کیا ہمارا؟ ساری نیکیاں اعمال تو بات کی بات ہے نا, حج عمرے زکوٰۃ نمازیں روزے یہ سب بعد میں ہیں. اگر ایمان سلامت لے کر نہ گئے تو کیا بنے گا؟ اور قربان اس شخص کی ہمت پر جو صبح و شام شیطان سے مقابلہ کر رہا ہے, جو روز نمازیں پڑھ رہا ہے, روز سنت پر عمل کر رہا ہے. شیطان بڑے وسوسے دلاتا ہے, وہ نہیں مانتا اس کی. انشاءاللہ وہ آخری وقت بھی شیطان کو کہے گا کہ میں تیری نہیں مانوں گا, اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر دنیا سے چلا جائے گا. اب آپ نے طے کرنا ہے کہ زندگی شیطان کی دوستی میں گزارنی ہے
یا اس مردود سے لڑنا ہے. یہ ویسے ہی نعرہ نہیں لگاتے ہمارے امیر اہل سنت. یہ دعوت اسلامی والوں کے جو نعرے ہوتے ہیں نا, اس کے پیچھے ایک پورا فینومینا ہوتا ہے, پوری ایک سمجھ لے کہ فلسفہ ہوتا ہے. کیا خوبصورت نعرہ ہے امیر اہل سنت کا کہ شیطان کے خلاف جنگ ایک بار نہیں لڑنی ہے, جاری رہے گی, کنٹینیو رہے گی ٹل دا اینڈ.